الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں جو ہمارا ہفتہ وار سیشن ہے وہ آج وہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن جو ہے وہ بیسیکلی آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک ہم کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 6-7 ہفتوں سے۔ تو جو پہلے ہم نے تفہیم کا مرحلہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ کیا، جس میں کہ ہم نے ہر آیت کا الگ الگ گرامر کے لحاظ سے اس کی تحلیل کی اور اس کے ایک ایک لفظ کے معنی دیکھے، اور جب ہمارا تفہیم کا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ہمارا دوسرا مرحلہ جو کہ تذکیر کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہم نے شروع کیا پچھلے ہفتے۔ پچھلے ہفتے کے سیشن میں ہم نے کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک۔ تو وہ لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا کور کیا تھا کہ شان نزول، ان آیت کا جو تاریخی پس منظر کے کہاں یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور کس پس منظر میں، مکہ میں کہ مدینہ میں، اور وہاں کے کیا حالات تھے۔ تو شان نزول کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ پھر جو یہ آیات ہیں ان کا سورہ بقرہ میں دوسری آیات کے حوالے سے کیا موقع اور مقام ہے، ان سے پہلے کیا آیات آئی ہیں، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کو جس وقت خطاب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے خطاب ہوا ہے، یا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی ہے وہ آیت، اور یہ خطاب چل رہا ہے مسلسل تقریباً 100 آیات کے بعد یہ 143 آیت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، غالباً 143 اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو 143 آیت تک یہ جاتا ہے۔ بیچ میں کہیں کہیں جو ہے وہ روئے سخن صحابہ کرام کی طرف بھی ہوا ہے کچھ آیات سے ایسا لگتا ہے، لیکن مسلسل بار بار بنی اسرائیل کے بارے میں آیات ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے جو ہے وہ پچھلی دفعہ ان آیات کے معنی اور مطالب اولین دور میں جو اس وقت کے پس منظر میں جس وقت کے یہود قبائل مدینے میں موجود تھے اور انصار اور مہاجرین کے درمیان ان کا ملنا جلنا تھا، تو جب وہ آیات وہ ان کو خطاب کی گئی ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے ان کے لحاظ سے کیا معنی اور مطالب۔ آج ہم پھر اپنے یہ جو نواں سٹیپ ہے، نواں اور 10واں سٹیپ، اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم آج کے زمانے میں مسلمان قوم جو ہے وہ ان آیات سے کیا سبق لے سکتی ہے، آج کے دور میں اس کے کیا معنی اور مطلب ہوں گے ان آیات کے، اور کیسے ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو ہے یہ آج کے دور میں معنی و مطالب، اور پھر یہ کہ اپنے جو اپلیکیشن ہے اپنی لائف پہ، یہ جو ہے وہ اسپیشل ریفلیکشن ہے کہ ہم خود ریفلیکٹ کریں ان آیات کو اپنے حالات پہ، اس وقت کے قوم کے حالات پہ، اور پھر اس لحاظ سے ہم سمجھیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ہم یہ دیکھیں جو نواں اسٹیپ ہے کہ آج کے دور میں کیا اس کے معنی ہیں، یہ دیکھ لیں تھوڑا سا کہ یہ جو کچھ اس کا جو اور
اس کی ایکسپلینیشن ہے نا ان آیات کی. یہ جو پہلی آیات ہے جیسے اس میں کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی. اب یہ جو نعمتوں کا ذکر اس آیت میں آیت نمبر 40 میں شروع میں آیا ہے، بعد کی آیات اس کو پورے مفصل طور پر کھول کے بتا دیتی ہیں کہ وہ کیا کیا نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کی قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی جس وقت وہ مصر میں تھے، اور اس کے بعد جب وہاں سے ان کو بچا کے فرعون کے ظلم سے بچا کے نکال کے آئے ہیں. اور سینائی پیننسولا جو ہے جو پورا بڑا خطہ ہے اور ڈیزرٹ ہے، تو وہاں پہ جب یہ قوم آئی ہے تو اس زمانے میں پوری جو نعمتیں ان پہ نازل ہوئی ہیں، اسپیشلی منا و سلوا، اور جو 12 قبائل تھے تو 12 چشمے. پھر وہ جہاں بہت زیادہ دھوپ کی حالت میں چل رہے ہوتے تھے تو ان پہ سائے کے لیے ایک بڑا بادل ان کے اوپر بھیج دیا تھا. تو وہ تمام نعمتوں کا ذکر آگے والی آیتوں میں ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو وعدے ہوئے تھے، جو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے، بنی اسرائیل سے، وہ بھی آگے کی آیات میں بہت تفصیل سے آیا ہے. کیونکہ یہ آیت نمبر 40 سے یہ بنی اسرائیل کے متعلق پورا بیان جو ہے وہ سمجھ لیں قرآنک اکاؤنٹ شروع ہو رہا ہے. تو یہ ابتدائی آیات ہیں، یہ انٹروڈکٹری آیات ہیں. اور اس میں یہ کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو جب ہمیں بنی اسرائیل سے خطاب ملتا ہے قرآن پاک میں، تو سب سے پہلے ان کو یہ یاد دلایا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ سے تم دور ہو، میری رحمت سے دور ہو. نہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب میں نے تم پر بہت ساری نعمتیں نازل کی اور تم میری چہیتی قوم تھے. فضلنا بعضکم، نہیں فضلنا نہیں، انی فضلت علی العالمین، کہ میں نے تم پر تمام جہانوں پہ فضیلت نازل کی تھی، تمہیں فضیلت دی تھی. تو یہ کہ اب وہ نعمتیں جو تم کو دی تھی وہ یاد کرو. اور اس وقت جو نبی آخر الزماں تمہارے پاس آئے ہیں اور ان پر جو کلام نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاؤ. اگلی آیت میں یہی ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. اگر تم اس پہ ایمان لاؤ گے جیسا اپنے میرے وعدے کے مطابق کہ تمام پیغمبر جیسے جیسے رسول آتے جائیں گے، اور ان رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. بنی اسرائیل پہ، اس قوم پہ جتنے انبیاء آتے رہے ہیں اور آئیں گے ان پہ ایمان لانا لازمی ہے. یہ وعدہ تھا، یہ عہد تھا. اور اس کے علاوہ بہت سارے عہد تھے جو کہ میں دکھاتی ہوں اس میں آگے کی آیات میں ہے. یہ اس میں یہاں پہ تو شروع میں تو نعمتوں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے تمہیں نجات دی فرعون سے، جو کہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، اور جو دریا کو بالکل دو لخت کر دیا اور اس میں سے پار کرا دیا. پھر یہ کہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، پھر انہیں جو ہے وہ توریت ملی. پھر یہ کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. تو یہ ساری نعمتوں کے متعلق آیات ہیں، منا و سلوا. اور اس کے بعد یہ سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں. اور یہ جو شروع میں جیسے انیشل جو بیان تھا اسی کو مزید الیبریٹ کیا ہوا ہے ایک ایک چیز کو. اور اس میں یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ان سے عہد کیا کیا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا،
اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا یعنی کہ تورات، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. ٹھیک ہے نا. تو تورات سے پر پوری طریقے سے عمل کرنے کا وعدہ تھا، اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا وعدہ تھا. اس کے علاوہ ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ اس کے مبلغ بنیں گے. جو یہ کتاب الخروج ہے اور اس کا چیپٹر 19 ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے اور ماؤنٹ سینائی پہ پہنچے تو انہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا while Musa went up to Lord, the Lord called to him from the mountain. This is what you should say to Jacob's household, وہی بنی اسرائیل کا جو گھرانہ ہے, and declare to the Israelites, you saw what I did to the Egyptians. وہ مصریوں کے ساتھ کیا کیا, and how I lifted you up on eagle's wings and brought you to me. یعنی کہ اس طریقے سے تمہیں دریا سے نکال کے لے کے آیا جیسے کہ تم دریا کے درمیان سے چل کے نہ آئے ہو بلکہ اڑ کے آئے ہو. So now if you faithfully obey me and stay true to my covenant, you will be my most precious possession out of all people. ٹھیک ہے نا. یہ کہ اگر تم عہد پر قائم رہو گے اور میری تعلیمات پہ عمل کرو گے تو تم میرے جو لوگ ہیں، جو خدا پرست لوگ ہیں اس وقت، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان میں تم سب سے بہترین ہوگے، موسٹ پریشیس. اور you will be a kingdom of priests for me and a holy nation. یعنی کہ ان کو اب جو تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تورات میں، اب ان کو اس کتاب کا حامل بنایا اور کہا کہ تم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے باقی لوگوں میں. You will be a kingdom of priests for me and a holy nation. تو یہ جو پیغام ہے یہ اور دوسری جو قومیں ہیں ان تک پہنچانا ہے. اس وقت اور قومیں بھی وہاں پہ آباد تھیں جو مصر سے نکلنے کے بعد. یہ تو اصل میں یہ ایک بڑا چھوٹا سا وہ ہے علاقہ. یہ دیکھیں یہ ایک میپ ہے، جیسے یہاں سے نکلے اور یہ ہے سینائی پیننسلا. اب اگر نظر آ رہا ہے یہ میپ میں، تو یہ سینائی پیننسلا ہے. یہاں پہ جا کے یہ یروشلم، اس وقت تو یروشلم نہیں کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے دور میں اس علاقے کو کنعان کہا جاتا تھا. تو یہاں کے اس علاقے کو کنعان کہا جاتا تھا. تو جب یہ مصر سے یہ بنی اسرائیل نکلی ہے اور یہ پانی کی یہ واٹر باڈی ہے جس کو اسپلٹ کر کے وہ نکلے، اور جب یہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے، ریفیڈیم اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو، وہاں پہ جب پہنچے ہیں اور اس کے بعد بہت سالوں تک یہاں پہ رہے ہیں، اور یہاں پہ کوہ طور ہے. اس کو سینائی پیننسولا کہتے ہیں اس علاقے کو. ٹھیک ہے نا. صحرائے سینا ہے اور یہاں پہ پھر کوہ طور ہے. تو یہاں پہ جو رہے تو پھر ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کو 12 چشمے یہیں پہ ایک وہ ہے چٹان ہورب اسپلٹ ہے. وہ چٹان 2 لخت ہوئی ہے، اس میں ایک اسپلٹ آیا ہوا ہے، اور یہیں پہ 12 چشمے نکلے 12 قبائل کے لیے اس علاقے میں، اور وہ وہاں رہے. اس کے بعد جو ہے حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں پھر انہوں نے حملہ کیا آگے بڑھ کر، اور جو جیریکو تھا شہر، جو کہ جس کو کہ پرومس لینڈ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا، تو یہاں پہ اور قومیں بھی آباد تھیں. ان سارے علاقوں میں اور قومیں، ادھر مصر میں تو قبطی تھے اور یہاں پہ اور قومیں تھیں. تو ان سب قوموں پر ان کو فضیلت دی گئی اور ان سے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ کلام ان لوگوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ صرف خود عمل کرنا ہے
بلکہ اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ عہد تھا ان کا، اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے جیسے جیسے آگے آئیں گے۔ یہ اور جو اس میں آیات ہیں، 84 ہے میرے خیال سے، ہاں یہ 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، یہ جو تورات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس میں شروع میں ہی ہے دوسرے اور تیسرے میں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ وہی آیت ہے جو ہم ظاہر ہے اس کو دوسرے جب حوالے سے دوسرے آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تعلیمات اگر ہم سے پہلے والی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی تو وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت ہرگز نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ سارا ان سے عہد لیا گیا، یہ اخذنا میثاقہ ہے نا، کہ ان سے عہد لیا، اور یہ عہد دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ تو یہ سارے عہد لیے۔ اب اس میں دیکھیں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا، تو یہ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے، ویسے ہی ایک منٹ، وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی کرتی ہیں۔ تو یہ کہ مسلمان کے لیے بھی تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کا آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو وہی جو ہے ہمارے لیے بھی تعلیمات ہے، وہی ہدایت ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، لیکن پھر نافرمانی کی۔ وہ کیا نافرمانی کی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے ان کے پیچھے انہوں نے ایک گولڈن اسٹیچو بنا لیا، سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اچھا یہاں پہ جو آیت تھی کہ اگلی آیت 41 آیت کہ میری 40 آیت نمبر 40 میں تو یہ کہا نا پچھلی آیت میں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے عہد کی پاسداری کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک منٹ، یہ پھر یہ کہ ایمان لاؤ اس پر جو کہ ابھی نازل ہو رہا ہے قرآن پاک، اور اولین منکر نہ بنو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے اس کو خلط ملط نہیں کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جو استکبار کا لفظ آتا ہے نا، یہ اس میں ہے، اس سے آگے والی میرے خیال سے آیت ہے، جس آیت میں ہے کہ وہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ
کئی انبیاء کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور استکبار سے ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو یہ آگے کی آیات میں ہے، یہ سارا جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے کی آیات میں ہے کہ وہ کس طریقے سے حق کے جو دلیل ان کے پاس پہنچتی تھی اور اس کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے. کئی آیات کو عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، نہیں پہنچاتے تھے. وہ آیات توریت کی وہ آیات جس میں کہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کے بارے میں دلائل ہوتے تھے، وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے، چھپا لیا کرتے. اچھا، جب ایک دفعہ ایمان کی ان کو دعوت دی تو پھر اس کے بعد یہ کہ جب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو پھر نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے کہ انصار اور مہاجرین پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ ساری آیات جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ بھی پڑھا کہ یہ جو ایمان لانا اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہونا اور پھر اس پہ ایمان لانے کے بعد اپنے اس فیصلے پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا. تو یہ جو عمل ہے اس کے لیے مدد حاصل کرو صبر سے، استقامت سے، کنٹرول سے اور نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. یہ جو مشکلات آئی ہیں، اور یہ صرف ایک دفعہ یہ آیات جس طریقے سے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اس وقت کے مسلمانوں، اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھی، لیکن یہ تمام آیات ہمارے لیے بھی ہیں. کیوں ہمارے لیے ہیں؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہلی امت کے لیے جو احکام دے رہے ہیں وہ آنے والی تمام امت کے لیے. جس طریقے سے ایک کلاس میں ایک ٹیچر جب کسی ایک گروپ کو تنبیہ کرتے ہیں، استاد جو ہیں جب ان کو توبیخ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو باقی جو طلباء ہوتے ہیں کلاس میں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی سہم جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہوتی ہیں یا کسی اور گروپ سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ ہوتی ہے ان کی، اور ان کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے. اور ہمیں بھی اتنا ہی، جیسے اندر سے ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ نصیحت، یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے. اچھا، اس آیت میں جو ایک خاص حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، جب بھی کبھی مشکل آتی ہے تو اس مشکل سے گزرنے کے لیے صبر اور استقامت بہت ضروری ہے. یعنی کہ اس پہ جم جانا، جس بھی چیز کا ارادہ کیا ہے اس پہ جم جانا، اور پھر اس میں جو بھی مشکلات آئیں اس کو برداشت کرنا، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، نماز مسلسل قائم رکھنا، پڑھنا. اور یہ جو عمل ہے مشکلات سے گزرنے کا عمل، صبر اور استقامت کے ساتھ اور نماز سے مدد لیتے ہوئے جب انسان اس عمل سے گزرتا ہے، یہ عمل جو ہے یہ اکثر لوگوں پہ شاق ہوتا ہے سوائے ان کے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں. یعنی کہ جیسے آگے کئی آیات میں ہم نے دیکھا ہے نا، اور سیرت النبوی کے حوالے سے کہ جب وہ لوگ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لیتے تھے اور مسلمانوں کے دائرے میں آ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد مشکلات آتی تھیں،
کبھی حملہ ہو جاتا تھا مدینہ منورہ پہ، تو اس وقت کیسے ان کے چہروں پہ خوف طاری ہوتا تھا، جیسے کہ اور جب جہاد کا ان کو حکم ہوا تو ایسے خوف طاری ہو گیا جیسے کہ وہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہیں۔ تو اب جو مشکل پڑی تو اس میں وہ پیچھے الٹے قدموں پھر جاتے تھے۔ تو یہ اس کا یہی بیان ہے کہ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں اور جو صبر اور استقامت کے ساتھ اس موقف پہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہی ہے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، استکبار نہیں کرتے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ یہ کیا کہ ہم اسلام لائے ہیں اور اس کے بعد اب ہمیں جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ پلٹ جاتے تھے، ان کے دل پلٹ جاتے تھے، آج بجائے اس کے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو اپنائیں، اس سے پھر جاتے تھے۔ لیکن جو لوگ واقعی اس عمل سے گزر کے استقامت کا مظاہرہ کر کے ایمان کے اگلے درجوں پر پہنچتے تھے، وہ وہی لوگ تھے جن کو کہ یقین تھا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کا یقین ہو تو پھر اس دنیا کے سارے واقعات، یہاں کی مشکلات بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اچھا، ایک طرح سے یہ آیات ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہمیں بھی اس کو نصیحت جو کہ ہم ابھی یہ ہمارا سٹیپ ہے نا، نیکسٹ سٹیپ، معنی اور مطالب آج کے دور میں۔ تو معنی اور مطالب آج کے دور میں جس طرح یہ آیات جو ہیں بنی اسرائیل کے لیے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ جو یہ تمام نصیحت اور یہ جو تنبیہ ہے یہ اپلائی کرتی ہے مسلمانوں پہ بھی۔ اور جیسا کہ یہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7320، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالش اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی یعنی کہ گرکٹ کی طرح کا ایک جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو حالات بنی اسرائیل پہ واقع ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام حالات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ بھی ہوں گے۔ اور جیسے ہم نے آگے کی آیات پڑھی نا کہ ان کو کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے اور انہیں جلا وطن نہیں کرو گے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو خلفائے راشدین کے بعد آخری دور میں حضرت علی کے بعد سے جو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی ہیں اس زمانے میں، وہ جو شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ختم ہونے کا مطلب تکلیف ہوتی ہے جب آپ تاریخی واقعات پڑھتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ یہ تمام آیات جو آگے کی آیات ہیں نا سورہ بقرہ میں، یہ تمام یہی جو ہم شروع کی آیات، ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں، اسی کی جو ہے وہ بتاتی ہیں اس کو تفصیل سے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ آیات پڑھتے جائیں گے اور ہم پر واضح ہوتا جائے گا۔ اچھا، ان سے وعدہ یہ سارے وعدے لیے گئے تھے، لیکن ہم سے بھی وعدے لیے گئے نا کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد اس قرآن پر عمل کرنا ہے،
اس کو سمجھنا ہے. طلب العلم فریدتن علی کل مسلم. اس کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا اور پھر آگے تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہی جو ذمہ داری جو ہم سے پہلی امتوں پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی، وہی ذمہ داری جو ہے وہ اب مسلم امت پہ ہے، مسلمانوں کے کندھے پہ ہے. تو یہ اب ہم نے اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس عہد پر کس حد تک اترتے ہیں. یہ جو ساری آیات جو اب سورہ بقرہ میں ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی، یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں انسان سیلف ریفلیکٹ کرے اور دیکھے کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور قرآن پاک کی آیت پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اچھا، اس آیت میں یہ کہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس میں کسی بھی معاملے میں، کسی اسلام کے دین کے کسی بھی پہلو میں کوئی حق بات آپ کو معلوم ہو گئی، اب آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کو اچھے سے جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، پورا جو اسٹیپ وائز آپ نے سارے اسٹیپس کو فالو کیا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد آیت کو سمجھا اور اس کے بعد کسی بات تک پہنچے کہ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک میں کسی دین زندگی کے کسی پہلو پہ کیا حکم ہے، وہ حق واضح ہو گیا. تو اب اس کو چھپانا نہیں ہے، اب اس کو جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس میں رد و بدل نہیں کرنا، چھپانا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میں کیونکہ اس فرقے سے یا اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو میں تو اپنے ہی فرقے کی یا اپنے ہی اسکول آف تھاٹ کی تائید کروں گا. نہیں، جب ایک بات آیتوں سے ثابت ہو گئی، دلیل سے ثابت ہو گئی، تو اب اس کو چھپانا نہیں ہے، اب اس پہ یقین کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پھر پہنچانا ہے. کیونکہ ڈرنا نہ اس بات سے ڈرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور نہ ہی اس بات سے ڈرنا ہے کہ میری حیثیت اتنے سارے لوگوں کے خلاف جاؤں گا، ان کے خلاف بولوں گا تو کیا ہوگا. نہیں، ڈرنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو بیان کرنا. وہی یہ کہ اس کو نہ تو چھپانا ہے اور نہ ہی اس پہ ملمہ سازی کرنی ہے، خلط مرد بھی نہیں کرنا. جو سیدھا ہے، جو اگر کوئی بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے بدعت ہے یا یہ قرآن پاک سے صحابہ اکرام کے رویے سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں چھپانا. پھر یہ کہ یہ آیت جیسے بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، تو یہ ہم پر بھی ویسے ہی بالکل اپلائی ہوتی ہے کہ نماز کو قائم کرنا. اور ایک دفعہ نہیں، یہ تو سورہ بقرہ میں سب شروع میں ہی، بالکل شروع کی 5 آیات میں ہے کہ جو خصوصیات ہیں ایمان والوں کی. تو یہاں پہ بھی اس کا بیان ہے اور کئی دفعہ جو آیا ہے اس میں یہ کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود نماز پڑھنے کی عادت اور پوری وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اپنے دائرۂ کار میں جتنے لوگ ہیں، بہن، بھائی، بچے، قریب کے رشتہ دار، دوست، احباب، ان سب میں تلقین، تاکید کے ذریعے ان کو بھی نماز کا عادی بنانا. اور زکوٰۃ دینا، جس طریقے سے زکوٰۃ کے احکام ہیں اس کے متعلق پورے ویسے ہی طریقے سے ٹرو اسپرٹ میں زکوٰۃ دینا.
اور پھر جو رکوع کرنے والوں، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس میں جو ہے باجماعت نماز کی بھی جیسے تاکید ہے کہ ہمیں جو مرد حضرات ہیں ان کو باجماعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے. تو یہ نصیحتیں ہمارے لیے. پھر یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ کامن آبزرویشن ہے کہ جب سوسائٹی میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کئی ایسے واقعات ہیں کہ دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. دوسرے لوگوں کو آنیسٹی کا یا دوسرے بات کی تلقین کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے ویسے ہی بالکل ہمارے لیے بھی ہے، ہر امت کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے کہ جو دوسروں کو تلقین کی، نیکی کی تاکید کی، تو اپنے آپ کو بھی بالکل اس پہ وہی چیز اپلائی کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ درس تدریس کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو درس دیتے ہیں، تو وہ ان کی نظریں جو ہیں وہ مسلسل دوسروں کی طرف ہوتی ہیں، سیدھے اٹھ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر نظروں کو تھوڑا سا جھکا لیا اور اپنی طرف دیکھا سیلف ریفلیکشن میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس سے یہ کہ خود اپنا جائزہ لینا، خود اپنا جو ہے مسلسل جائزہ لینا اور دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کو نیکی کا یا ایمانداری کا یا کسی چیز پہ کسی بھی اچھے امر پہ جو ہے وہ تلقین ہو رہی ہے، لیکن دانستہ یا غیر دانستہ اپنے آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ ہو. تو سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے. پھر یہی آیت جو ہے بہت ہی اس میں جو حکمت ہے نا وہ پوشیدہ ہے کہ جب بھی پوری زندگی میں جب کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے تو اس میں ہمیں صبر، استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد لینی ہے. اچھا، صبر کے جب ہم نے صبر کے معنی دیکھے تھے اپنے فرسٹ اسٹیپ میں، تو اس میں صبر کے معنوں میں جو ایک پیشنس یعنی کہ صبر کا جو اردو میں مطلب ہے وہ بھی شامل ہے، اس لفظ میں عربک کے ورڈ میں وہ بھی شامل ہے، صبر کرنا، اور استقامت بھی شامل ہے. استقامت، پرسیورنس، بینگ اسٹیڈفاسٹ، اس پہ قائم رہنا، اپنے مقصد پہ قائم رہنا. یہ نہیں کہ ہم نے صبر کر لیا بس چھوڑ دیا، ہم نہیں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی نے ظلم کیا اور بالکل صبر کر کے بیٹھ گئے اور ساری چیزیں چھوڑ دی، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اس پہ کوئی عدالت کو رجوع نہیں کرنا، نہیں کچھ نہیں کرنا، نہیں، یہ نہیں ہے. صبر کے معنی میں ایک تو یہ کہ استقامت، اور دوسرے کنٹرول بھی، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول. جس وقت کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کلیمٹی آتی ہے، اس وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے حملہ کر دیا، اب اس وقت یا کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، اس وقت ایک دم تابڑ توڑ حملہ کرنا یا یہ کہ بہت زیادہ غصے میں آ جانا، نہیں. اس وقت جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہوئے غصے کو پی جانا اور جو اس واقعے پہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا. لیکن استقامت یہ ہے کہ اس میں بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کمیونٹی میں کوئی ایونٹ، کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس وقت
پسپائی نہیں بلکہ اس وقت خاموشی اختیار کر لینا، اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دلیل سے وہ بات بتانا کہ یہ بات تھی، اس میں یہاں ظلم ہو رہا تھا، یہاں پہ غلط بات تھی۔ تو یہ استقامت ہے اس میں، یہ کہ آپ نے اپنا جو جس جو موٹو تھا، جو مین موٹو تھا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا، اس پر قائم رہے، لیکن جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھا، جذبات کو بھی کنٹرول، جو اپنے جذبات کو، سیلف کنٹرول جو ہے وہ اسی لفظ میں آتا ہے، صبر کے لفظ میں پیشنس بھی آتا ہے، سیلف کنٹرول بھی آتا ہے، پرسیورنس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے جو اسٹیپس ہیں اور کسی بھی مشکل سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جانا جو ہے، یہ بہت گراں عمل ہے، ہر ایک نہیں اس کو اختیار کر سکتا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ غم و غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، یا انتقامی کارروائی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل صبر کر کے، بالکل چھوڑ کے، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کرنا، ہم نے کوئی اس کا جواب نہیں دینا۔ دونوں ہی ایکسٹریم ہے نا۔ تو یہ گراں عمل ہے، لیکن سوائے ان کے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں، جس وقت کے مشکل ہوتی ہے اس وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وقت کو جھیلنا، اور جھیلنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ گئے، نہیں، اپنے موقف پہ موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم نے عاجزی اور نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، اور لیکن ہم اسی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ مخالف پہ جس وقت کے بحث ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ گرم ہے، اس وقت چڑھ نہیں دوڑنا، بلکہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔ اور یہ جو رویہ ہوتا ہے، یہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، انہیں یہ یقین ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے۔ اگر میں نے یہ جو بحث مباحثہ ہے یا آپس کی جو لڑائی ہے، اس میں نے دوسرے کو شکست بھی دے دی یا اس پہ چڑھ دوڑا، تو یہ جیت یا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہی چند روزہ ہے، آخر میں اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو وہ جس شخص کو، جس مسلمان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ملاقات ہے اور ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے، تو پھر اس عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ پھر وہ رویے، اس کے جو رویے ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمیں نرمی نظر آتی ہے، حلیم جو حلم کی جو خصوصیت ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جیسے اس میں حکمت ہے، اس پوری دونوں آیت میں جو یہ حکمت پوشیدہ ہے زندگی کی۔ تو یہاں تک ہم جو ہمارا دوسرا سٹیپ تھا، دوسرا نہیں، 9th اور 10th، یہ ہم نے آج کیا ہے کہ ہم وہی آیات جو کہ تاریخی حوالے سے بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ہم مسلمان امت بھی ایک امت ہے اور ہم پر ہی بھی یہ ساری ہدایات اور تعلیمات لاگو ہوتی ہیں، تو یہ کہ انہی آیات کے معنی و مطالب آج کے دور میں کس طریقے سے ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے اور کیا نصیحت اور حاصل کریں گے۔ تو دعا کے ساتھ یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے وہ آپ کر لیجئے گا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।